صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم قابل قدر سامعین محترم، ماہ محرم الحرام ہے اور خصوصاً اہل سنت والجماعت اس مبارک اور بابرکت مہینے میں تذکرہ اہل بیت اطہار کو غنیمت جانتی ہے اور دل و جان کے ساتھ سچی عقیدت اور الفت کے ساتھ اس مبارک اور بابرکت محفلوں کو اپنا مقدر سمجھتی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے الحمدللہ دینی حوالے سے بہت ہی پوری امت کے لیے غنیمت ہے اور امت بھی اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے شان مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور اولاد کی تربیت، یہ بہت عظیم موضوع ہے۔ اس موضوع پر جتنا کہا جائے کم ہے۔ شان مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت پر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ سب کچھ کم ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کثیر تعداد میں آیات نازل فرمائی کہ مفسرین اور فقہائے کرام شارحین آپ کے متعلق قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدحت میں، شان میں قریب 300 آیات نازل فرمائی، جیسا کہ وارد ہے نزلت فی علی 300 آیت، کہ آپ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہے۔ من جملہ ان آیات کے میں نے ابھی جو آیت شریفہ آپ کی خدمت میں رکھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے یہی لوگ بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ خیر البریہ کا جو لفظ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی محفلوں میں جب مولائے کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ آیت شریفہ نکل جاتی اور ارشاد فرماتے خیر بریہ سے مراد حضرت سیدنا مولائے کائنات ہے۔ اور اس طرح بہت سی آیات ہیں۔ میں آج کی اس محفل میں بجائے آیات کے چند احادیث شریفہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متعلق ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت عبادت ہے۔ یہ تو مشہور حدیث شریف ہے، آپ پڑھے بھی اور سنے بھی ہیں۔
ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمۃ فقیل من الرجال قالت زوجہا۔ کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں ارشاد فرماتی ہے کہ سب لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب ترین ہستی کون تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ۔ پھر عرض کیا گیا مرد حضرات میں کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا زوجہا، فاطمہ کے شوہر، یعنی حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں میں سرکار کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے۔ اس طریقے سے اور بھی ایک حدیث شریف جو بہت کم پڑھنے کو ملتی ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کتنی اپنی محبت اور پیار اور چاہت کا اظہار فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں صحابہ کرام کو روانہ کیا اور اس جنگ سے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، تو اس جنگ کی واپسی اور نیک تمناؤں سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم لا تمیتنی حتی ترینی علیًا، اے اللہ مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کریم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس فرما دیں اور مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ پھر دوسری حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خود حضور بھی محبت فرمائیں اور ارشاد فرمائیں کہ دنیا کی ہر مخلوق علی سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ آسمان دنیا کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا ما مررت بسماء الا واہلها یشتاقون الی علی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی ایسے آسمان پر سے شب معراج میں نہیں گزرا مگر یہ کہ وہاں کی مخلوقات، وہاں کے رہنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لقاء کے مشتاق ہیں، یعنی آسمانی ساری مخلوق علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک موقع پر حضرت سیدنا مولا کائنات اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا مکالمہ بھی آیا ہے کہ پل صراط پر سے کوئی گزر نہیں سکتا مگر یہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اجازت نامہ نہ دے دے۔ اور جب یہ بات آئی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکتب الجواز الا من احب ابا بکر، وہ جو اجازت نامہ ہے میں اسی شخص کو دوں گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی انک اول من یقرع باب الجنت، اے علی تم وہ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے کتنی حدیث شریف آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ مولا کائنات کی مدحت اور شان بہت کچھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے ارشاد میں اجلس مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ فاروق اعظم تشریف لائے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلس مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ارشاد فرمایا اجلس مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا اجلس مکانک۔ پھر سوال کیا کہ اے علی تم
کیا کرو گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کی میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا، بندگان خدا کی عیب پوشی کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت لہ ولک، یعنی تم اسی کے اہل ہو اور اسی لائق ہے۔ یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی امت کی عیبوں کو چھپاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احادیث شریفہ آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب مواخات کا ذکر ہوا، مدینہ شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے، تو اس دوران مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا وہذا اخی، یہ میرے بھائی ہے۔ اور کتنے عزیز جملے ارشاد فرمایا لیس لہ خطیر ولا نذیر من العباد، ارشاد فرمایا کہ علی جیسی شخصیت کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی منی بمنزلۃ رأسی من جسدی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے پاس ایسے ہی ہے جیسے میرے جسم کے لیے میرا سر ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، بنا سر کے جسم کا وجود نہیں ہو سکتا، تو جیسے سر جسم کے لیے معنی رکھتا ہے، حضور نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسے جسم کے لیے سر ضروری ہے میرے لیے علی ویسے ہی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں تو یوں فرمایا ان علی لحمہ و لحمی، بے شک علی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا علی میرے پاس ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہیں۔ اتنی ساری احادیث شریفہ، اور ایک واقعہ جو مشہور ہے لیکن میں سرسری طور پر آپ کی خدمت میں اس کو رکھ کر گزر جاؤں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں تھے، اور ایک نماز کا وقت آیا اور نماز کا وقت گزر گیا، سورج ڈوب گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کے جانے پر بہت مغموم ہوئے، اور دل میں ایک فکر لاحق ہو گئی کہ میری نماز چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انا علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں، اور تو علی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ تو سورج پلٹ کیا گیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر اتنے واضح اور اتنے متعدد احادیث شریفہ کے بعد پوری امت کا فرض بنتا ہے کہ واقعی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور شان کو سمجھیں۔ کیوں اس ماہ محرم میں سرسری طور پر چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ قرآن آیت تو بہت سی ہے لیکن احادیث شریفہ بہت کم آپ کے تعلق سے سنائی جاتی ہے، اس لیے چند احادیث رکھا ہوں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی مزاج تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے درمیان علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بہت 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 زیادہ عزیز جانتے تھے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو اعمال ہے، جو ان کے افکار ہے، بڑے عجیب و غریب افکار ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے عزیز جانتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کتنا پیارا لفظ ہے کہ کننا ننور اولادنا بحب علی، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کننا ننور اولادنا، ہم اپنی اولاد کے سینوں کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے منور کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام دیکھیں آپ، راوی ہے عبادہ بن صامت،
ان کا کام یہ تھا کنتو انور، میں اپنی اولاد کے دلوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے منور کرتا ہوں، یہ بول سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں خود نہیں، کل صحابہ کے صحابہ مستغرق ہیں، اسی لیے آپ نے عربی کے حساب سے جو کلمہ استعمال کیا کننا ننور، ہم سب اپنی اولاد کے دلوں میں، ان کے سینوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چراغ روشن کرتے تھے۔ کننا ننور، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، باوجود یہ کہ روایت کرنے والے واحد ہے، تو خود اپنے ذاتی طور پہ اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، کنتو انور کہنا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں خود تنہا علی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں، بلکہ کل صحابہ کے صحابہ علی کے محبت میں گرفتار ہیں۔ اور کیسے آپ دیکھیں عربی گرامر میں اگر ڈوب جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، ایک ایک لفظ ایسے عظیم معنی اور مفاہیم رکھتا ہے۔ کننا ننور، ایک آدھ مرتبہ اپنی اولاد کو علی کی محبت کا جام نہیں پلایا کرتے تھے، کننا ننور، صحابہ کرام علی کی محبت کا جام پلاتے رہتے تھے اپنی اولاد کو، تاکہ اپنی اولاد کے سینے اور ان کے دل علی کی محبت میں ہمیشہ مستغرق رہے، سرشار رہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اب آپ کو میں ایک دو چار اگزامپل دے دوں تاکہ آپ کو تشفی ہو کہ کل صحابہ، چاہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کہ فاروق اعظم ہوں، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کل صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، ادبوا اولادکم، مشہور حدیث شریف ہے کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم اور تربیت دو، نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، پھر تیسرے مقام پر انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، لیکن آپ دیکھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا جملہ فرماتے ہیں، قال ابو بکر واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی محبت میرے پاس اپنے قرابت داروں کی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ میں صلہ رحمی کا جب معاملہ آتا ہے، وارفتگی کا معاملہ جب آتا ہے، تو میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا خیال رکھتا ہوں، یہی میرے پاس احب، زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار محبت ہے کہ اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے زیادہ تر عزیز میرے پاس اگر کوئی رشتہ دار ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے۔ کتنا، واللہ خدا کی قسم کھا رہے، پھر کوئی شک نہیں ہے، یوں ہی جملہ نہیں فرما دیا، رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک، کائنات کے ہر انسان کو اس بات کی دعوت دی، پیغام دیا، میسج دیا کہ دیکھو میں اپنی زبان سے یوں ہی یہ کلمات نہیں کہتا، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں سے زیادہ پسندیدہ رسول کے رشتہ دار میرے پاس ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم واللہ۔ پھر آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے کلمات کہیں، لولا علی لہلک عمر، کتنی مشہور حدیث شریف ہے، باوجود یہ کہ خلیفہ ثانی ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ہے۔ ارے عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا۔ ارے عمر وہ جس کے اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اتنی شان ہوتے ہوئے بھی مولا کائنات کے تعلق سے آپ کا جملہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ مولا کائنات کی شان میں۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مال غنیمت کی جب تقسیم کی بات آئی تو آپ نے سب کو اپنے اپنے حساب سے دیا، خود آپ کے بیٹے آ گئے تو آپ نے انہیں بھی دیا، جب حسنین کریمین آئے تو سب سے زیادہ انہیں دیا۔
جب آپ کے بیٹے نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابا جان میں سینئر ہوں، میں نے دین کے خدمات بڑے انجام دیے ہیں، میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن آپ مجھے اتنا نہیں دیے جتنا ان دونوں کو دیتے ہیں، تو آپ نے جلال میں آ کے ارشاد فرمایا بیٹا ان کے نانا جیسے ہیں تم ویسے نانا لاؤ پھر تمہیں بھی دوں گا، ان کے بابا جیسے ہیں تم ویسے بابا لے آؤ تمہیں بھی دوں گا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ، خصوصاً اہل بیت اطہار کے ساتھ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ عثمان غنی کو دیکھیں کتنا عزیز رکھتے تھے۔ مولا کائنات کی شادی مقرر ہوئی اور شادی کے انتظامات کے لیے اسباب نہیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ زرہ فروخت کرو۔ جب زرہ باہر لے کے آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ جب شادی کی بات چیت ہوئی اور انتظامات کے سلسلے میں اس زرہ کو فروخت کرنے کا جب معاملہ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیے، اور خرید کے پھر دوبارہ اس زرہ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا جب یہ معاملہ ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو رکھتا ہوں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے، تو آپ سوچیں یہاں تک کہ بعض روایت ایسے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں، کتنے عجیب و غریب ارشادات ہیں، کیسے صحابہ کرام اہل بیت سے محبت فرماتے تھے۔ وعن الحسن والحسین، یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا یکرمہما فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کا اکرام فرماتے، یکرمہما ان کی عزت کرتے، ان کا اکرام کرتے، احترام کرتے۔ اور ایک اتنی پیاری بات ہے، سوچو ایک باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت کے صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے کی ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، وَيَحْمِلُهُمَا، اور ان دونوں حسنین کریمین کو دونوں کے دونوں کو اٹھا لیتے۔ ہو سکتا ہے باپ کبھی جذبات میں پیار اور محبت سے اٹھا لے، لیکن آپ دیکھیں کانا کی تکرار ہے، کانا یکرمہما ویحملہما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو اٹھا لیتے، ویعطیہما، اور انہیں عطا فرماتے۔ آگے چل کے ارشاد فرماتے کما یعطی اباہما، جیسے ان کے والد ان کو دیتے رہتے تھے ویسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جود و سخا فرماتے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت فرماتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شان ویسی ہے، اور اپنی اولادوں کو اسی بات کی تعلیم اور تربیت دیتے۔ اسی لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے دلوں میں صحابہ کرام کے ان معمولات کو دیکھتے رہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو اپنے بچوں کے قلوب میں اتارتے رہے اور اس کی تلقین فرماتے رہیں۔ تو ہم سب کا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اسی نہج پر کریں، کیونکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہم سب کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، پلاتے رہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، چونکہ آج کا جو مومنٹ ہے، آج کا جو دور ہے، آج کے جو حالات ہیں، اتنے عجیب و غریب حالات ہیں کہ آج ہماری اولاد دین سے بے بہرا ہے، دین سے دور ہے، تعلیمات اسلام سے بہرے اور گونگے ہیں۔ ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کیا ہے۔ ارے اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند کہا، اور واضح فرما دیا کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، جو اس سے باہر رہا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔
تو آپ سوچیں اگر ہماری اپنی اولادیں اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہو، بے بہرا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے آج ہم معاشرے میں ایسے ہمارے اپنے بچوں کو ہم دین سے بے بہرا اور گرتی ہوئی حالت میں پاتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارا آج کا نوجوان، آج کے ہمارے بچے دین سے اور تعلیمات اسلام سے، خصوصاً اہل بیت اطہار کی جو شان اور عظمت سے اس قدر گونگے اور بہرے ہیں کہ انہیں پتہ تک نہیں۔ کتنے ایسے نوجوان اور کتنے ایسے بچے ہم کو ملتے ہیں جن کے پاس سرکار کی بیٹیوں کے نام انہیں پتہ نہیں، سرکار کے بیٹوں کے نام انہیں پتہ نہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد انہیں پتہ نہیں، شہید کربلا انہیں پتہ نہیں، کربلا کا جو اتنا عظیم سانحہ ہے، واقعہ ہے، اس کے ڈیٹیلز ہماری اولاد کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں اگر ہماری اولاد اتنے عظیم واقعے سے بے بہرا ہو، ناشنا ہو، تو پھر اندازہ لگائے ان کے دین کا حال کیا ہوگا۔ اور اتنا بڑا واقعہ جو صرف اور صرف حفاظت دین کے خاطر واقع ہوا ہو، اور اس عظیم واقعے سے ہماری اولادیں بے خبر ہو، تو پھر ان کے دین کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو آج کے اس پراگندہ ماحول میں اہل بیت اطہار کی محبت سے واقف کروائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شان اور عظمتیں آپ سنتے آئے۔ آپ دیکھیں گے بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبدالحق محدی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محرم شریف آتا تو 10 روزہ محافل کرتے، اور پوری جو عوام آتی ان کے سامنے واقع کربلا اور عظمت اہل بیت اطہار کو بیان فرماتے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم کتاب شہادت نامہ تحریر فرمائی، اور کتنے کیا شہادت پر کتابیں ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے۔ شام کربلا ہے، خاک کربلا ہے، شہید ابن شہید ہے۔ کتنے بزرگان دین صرف اور صرف اس واسطے ان کتب کو تحریر کیا کہ ہماری اپنے آنے والی نسلیں اہل بیت اطہار کی محبت میں مست رہے، مگن رہیں۔ اسی لیے ہم پوری عوام الناس سے اس بات کی اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں اپنی اولاد کی تربیت کو ملحوظ نظر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔